السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا کی جائے گی تو تمام دوست اب آپ سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہیں، اور آخر میں جو گزارش کیا اس پہ ہمارے ساتھ بڑا تعاون کرنا ہے کہ تدفین کے وقت قبر کے قریب نہیں جانا۔ ہماری تمام قبریں اکٹھی بنی ہوئی ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سلامت رکھے، اور تمام حضرات ابھی نیت فرما لیں اور قبلہ استاد العلماء جتنے میت ہوں، چاہے بچیاں ہیں، چاہے بچے ہیں، چاہے بڑے ہیں، ان کی نماز جنازہ اجتماعی طور پر فقہ حنفی میں جائز۔ یہ مسئلہ آپ یاد رکھیں، ایک جنازہ بھی اگر پڑھنا چاہتے تو پڑھ سکتے تھے، لیکن انتظامیہ نے جو انتظام کیا 3 جگہ پہ، وہ بھی شرعی طور پر صحیح ہے۔ اس لیے مسئلہ واضح کر دیا ہے میں نے، اور اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ اگر برادرانہ طور پر سارے پہلے ایک ہی جنازے کا بندوبست فرما لیتے تو شرعی طور پر جائز ہے۔ اللہ تعالی کی بارگاہ میں ہم نے دعا کرنی ہے۔ مسئلہ یہ عرض کرنا بھی ضروری ہے کہ آپ جہاں جہاں تشریف فرما ہیں، آپ جن نماز جنازوں میں شریک ہو رہے ہیں، جو آپ شہادت کے زمرے میں مرنے والوں کو آپ شمار کرتے ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اس قسم کے حادثات کی موت جس کو نصیب ہوتی ہے، اللہ رب العزت ان کو حشر میں شہیدوں کی صف میں کھڑا کرے گا۔ اب چونکہ میڈیا دور ہے، یہ تو سیر و تفریح کے لیے گئے تھے، یہ تو اس لیے گئے تھے، ایک ہی بات سماعت فرما دے، السفر سفر ولو کان میل، ایک میل کا سفر بھی مصیبت ہوتی ہے، اور نماز قصر کے لیے پھرنے پھرانے کے لیے جو جاتا ہے اس کے لیے بھی وہی مسئلہ ہے، جو تجارت کے لیے جاتا ہے اس کے لیے بھی وہی مسئلہ ہے۔ لہذا اس حادثے کی موت والوں کو متفق علیہ ہمارے فقہا شہادت کے زمرے میں رکھتے ہیں، نیت فرما دیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہ ہم سب کے لیے افسوس ہے، پورے علاقے کی ایک ایک فرد، ایک ایک ہماری عورتیں، ہماری بچے، افسردہ ماحول ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اور جو کچھ ہی ہوا ہے، میں نے کل جب اسلام آباد حاجی اختر حسین صاحب اور بھائی نوید صاحب کی رہائش گاہ پہ میں حاضر ہوا تھا، تو میں نے وہاں پہ بھی یہ بات کی کہ میں الحمدللہ پنجاب کی حکومت سے یہ میں مطالبہ کیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہ اس کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے کہ اتنی بڑی غفلت، انسانی اموات جو ہوئی ہے، یہ کیوں ہوئی ہے؟ مطلب یہ انتظامیہ کی غفلت تھی وہاں پہ۔ میں حکومت میں رہتے ہوئے میں کوئی حکومت کی چاپلوسیاں نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ نے حق گوئی اور حق کے اوپر بات کرنے کی جرأت عطا فرمائی ہے، اور ہم ہر جگہ پہ وہ یہ بات کریں گے کہ یہ جو اموات ہوئی ہیں، یہ جو جنازے اٹھے ہیں، یہ جنازے ہم سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ کیوں اتنی غفلت برتی گئی ہے وہاں پہ کہ 18 گھنٹے 20 گھنٹے وہاں پہ یہ بیچارے امداد مانگتے رہے ہیں۔ آخر مری اور گلڈنہ اور یہ جو ایریا ہے یہ آباد ایریا ہے، انتظامیہ اور یہاں پہ چونکہ 5 اسٹار ہوٹلز بھی ہیں، گیسٹ ہاؤسز بھی ہیں، تو اگر ایک الرٹ موجود تھا تو انتظامیہ کو چاہیے تھا کہ اس کے اوپر ایک پورا ایک لائے عمل اختیار کرتے، ٹول پلازوں کے اوپر اس کا ایک میکنزم قائم کرتے،
یہ غفلت ہوئی ہے، اور انشاءاللہ اس کا سدباب ہوگا، اور جو بھی اس کے اندر ہوں گے وہ کیف کردار تک ضرور پہنچیں گے، اور ہم اس پہ خاموش نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ ہم سب کی یعنی کہ ہمارا یہ ایک سب کا ایک بہت بڑا سانحہ ہے، اور پتہ نہیں کتنی امواتیں ہوئی ہیں وہاں پہ، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، کامل مغفرت عطا فرمائے۔ بھائی نوید صاحب بہت نیک انسان تھے، اور ہمیشہ جب بھی ملتے تھے تو مجھ سے یہ پوچھتے رہتے تھے کہ حافظ صاحب میں نے درود شریف اتنا پڑھا ہے، میں یہ کام کر رہا ہوں۔ تو الحمدللہ پولیس کے اندر ہوتے ہوئے بھی اپنی ڈیوٹی کے اندر بھی وہ مجھے بتاتے تھے کہ میں 1000 سے اوپر درود شریف پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، کامل مغفرت عطا فرمائے، اور ان کی یہ جتنے ہمارے لواحقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آپ سب سے دعاؤں کی درخواست بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے سب کے لیے ہم جتنے بھی اور بھی اس سانحے کے اندر ہمارے مسلمان بھائی شہید ہوئے ہیں، اللہ ان کی کامل مغفرت فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماشاءاللہ قبلہ ہمارے یاسر صاحب اپنے محبتوں کا اور اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت ان کو سلامت رکھے۔ تمام عوام سے گزارش 20 گھنٹے گزر گئے، اور چھوٹے بچوں کے ساتھ مجھے بتائیے اس وقت وہاں تنہائی کے اندر اپنے بچوں کو اس کیفیت کے اندر دیکھ کے ان کی اپنی کیفیت کیا ہوگی۔ دوستان گرامی پر میں سمجھتا ہوں جس کیفیت کے اندر یہ دنیا سے گئے، موت ہر ایک کو آنی ہے۔ گناہگار کی موت کیوں آتی ہے کہ جیسے نرم و نازک کپڑے کو بار گاڑی کے اندر الجھا دیا جائے اور پھر اسے کھینچا جائے تو جیسے اس کا ایک ایک تار جدا جدا ہو جاتا ہے۔ گناہگار کی موت کیوں آتی ہے، لیکن ایک نیک بندے کی موت کیوں آتی ہے کہ جیسے مکھن کے پیڑے سے بال کو کھینچ لیا جائے اور مکھن کے پیڑے کو کچھ پتہ نہیں چلتا، ایسے ہی جو ہے وہ نیک اچھے بندے کی روح جو ہے وہ نکل جاتی ہے جس نے گھر سے۔ دوستان گرامی کا جو قبر کے اندر جاتا ہے، آخری بات انتہائی توجہ سے سماعت فرمائیں، اور ساتھ ساتھ میں یہ گزارش کروں گا سبوں کو بھی درست فرما لیں۔ یہ یقیناً دودیال اور تحصیل درگاہ کا تاریخی جنازہ ہے، کیوں اس لیے یہاں پہ ہر بندہ اپنے دل کے اندر ایک درد لے کے آیا کھڑا ہے۔ میرا اللہ سب کے آنے کے سبب سے ہمارے بھائیوں کی ہماری بہنوں کی بخشش اور مغفرت فرمائے، اور یقیناً جو خاندان آج پریشانی کے عالم میں ہے میرا اللہ انہیں صبر جمیل نصیب فرمائے اور صبر جمیل پہ اجر عظیم نصیب فرمائے۔ آپ جو بندہ بھی قبر کے اندر جاتا ہے ہر جانے والے کو قبر دباتی ہے۔ بس یہ بات سنی ہے اور میرا جی چاہتا ہے کہ یہ پورا پنڈال اس سورے میں سبحان اللہ کی صدا سے گونجے تاکہ یہ سبحان اللہ کا ثواب ہم مرحومین کی ارواح کو اشارہ کرے۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ہر آنے والے کو دباتی ہے لیکن انداز جدا جدا ہوتا ہے۔ گناہگار آئے تو قبر اسے یوں دباتی ہے کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسری پسلیوں میں گھس جاتی ہیں، لیکن جب کوئی نیک بندہ کوئی شہید جب تو قبر کے اندر جاتا ہے قبر دباتی اسے بھی ہے، لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ دبانے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جیسے صدیوں سے بچھڑا ہوا بچہ آ کے اپنی ماں کے سینے سے لگتا ہے اور ماں اسے بھیج کے سینے سے لگاتی ہے۔ فرمایا نیک اچھے بندے کو قبر یوں دباتی ہے۔ دعا کرو میرا اللہ ان مرحومین جو ابھی قبروں کے اندر منتقل ہونے والے ہیں وہ والا سلوک، اور یقیناً ہمارا عقیدہ ایمان یقین ہے انہیں شہادت کا درجہ ملا ہے، اور قبر کے اندر میرا اللہ انہیں جنت کی راحت عطا فرمائے گا۔ میں بارے دیگر خاندان بھر کے لیے دعا گو ہوں، میرا اللہ انہیں صبر جمیل اجر عظیم نصیب فرمائے، اور آنے والے تمام احباب یقیناً ایک طویل سفر کر کے ہمیں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے، سفید درست فرمائے، اور یہ اس سائیڈ والی سب کو تھوڑا سا پیچھے ڈالیں گے، پہلی سب جو ہے آپ تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں گے۔ تمام آباد سے گزارش کروں گا یہ جو ڈیپٹی والے دوست کھڑے ہیں وہ کھڑے رہیں، اس کے علاوہ جتنے دوست ہیں آپ پیچھے سبوں میں چلے جائیں۔ تمام میڈیا کے آباد اور جتنے دوست کھڑے ہیں وہ آ جائیں، ڈیپٹی والے آباد وہ کھڑے رہیں، اور قبلہ عابد ہمارے یاسر صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ تمام آ جائیں۔ تو اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے، اور جتنے احباب ہیں آپ آ جائیں۔
ہم صرف یہ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ وہ گاڑیاں وہاں پھنسی ہوئی ہیں اور وہ بندے سامنے آ رہے ہیں ان کو. اور جس طرح آپ نے ابھی یہ اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمنت بالله صدق الله العظيم. سارے حضرات ایک بار یہ الحمد شریف 3 دفعہ کل شریف اول آخر درود شریف پڑھ کے ناصر صاحب جی میں لگتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. جو کلام پر کبھی پڑھی اور عاشق پڑھی سب سے پڑھی سب آپ کو یاد کرتا ہوں. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. میرے مالک جتنی کلام پاک میں نے خود پڑھی ہے جو میرے ملک ہوئی ہے اس کے اندر جو غلطی ہے معاف فرما. جملہ صحیح کلام پاک کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیتاً توفۃً عقیدتاً نذرانہ غلامانہ طور پر پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے جملہ صالح اعمال کا ثواب جملہ انبیاء رسول علی نبینا و علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. جملہ صحابہ کرام صحابیات تابعین تبع تابعین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات آل بیت اطہار جملہ مشائخ اعظام علماء ربانیین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تمام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. جملہ مومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات کو اصال کرتے ہیں پہنچا. ہم سب کے جتنے بھی اعزاء و اقارب مومنین والمومنات میں سے جان فانی سے پردہ فرما گئے ہیں میرے مالک تمام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. تمام کی مغفرت فرما. اس قبرستان کے اندر جتنے مومنین والمومنات مدفون ہیں میرے مالک اپنے پیارے حبیب کا صدقہ تمام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. تمام کی مغفرت فرما. بالخصوص اس جملہ صالح اعمال کا ثواب جملہ کلام پاک کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے پاک سے بھائی نوید اور ان کے اہل خانہ کے